بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری ایمان کی ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آ رہا ہے. اس پیارے پیارے ماہ مبارک میں ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو مسلسل یاد دہانی کرواتے رہنا ہے کہ رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط اور بہترین بنانا ہے. اور اس کے بعد ہے ذکر. ہم نے رمضان کی پیاری پیاری جو گھڑیاں ہیں اس میں ہم نے کچھ لمحات ذکر کے لیے مخصوص کر لینے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو تسبیحات ملتی ہیں ہم نے وہ مقرر کر لینی ہے، اور ہم نے ان پیاری گھڑیوں میں ذکر ضرور کرنا ہے. اور ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کو بھی ہم نے حاضر رکھتے ہوئے ذکر کرنا ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو سکے. یہ جو ذکر ہے ہمارا، یہ ہماری روح میں سرایت کر سکے. اور پھر ہے قرآن سے تعلق. رمضان کا مہینہ دلوں کی صفائی، روح کی ترقی اور نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو تمام عبادتیں ہی بہت افضل اور بہترین ہیں، جیسا صدقہ، قیام اللیل، اعتکاف، لیکن ہم نے دلوں کی صفائی بھی کرنی ہے جس کے لیے قرآن بیسٹ ہے. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ انسانی قلوب بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، پھر لوہے کے زنگ کو دور کرنے والی اور جلا بخشنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا، کثرت سے موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لینا ہے. قرآن پاک کی تلاوت میں ہم نے تجوید اپنی بہترین کرنی ہے تاکہ اس کے ہر لفظ کی بہترین ادائیگی ہو سکے. اور پھر ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر تدبر یعنی غور کرنا ہے. پھر ہم نے قرآن کا کچھ حصہ حفظ بھی کرنا ہے، اور ہم نے قرآن پاک کو صرف خود ہی نہیں پڑھنا بلکہ آگے بھی پڑھانا ہے. رمضان کے مہینے میں یہ کام ضرور کرنے ہیں. پھر ہمیں ایک اور حدیث قرآن کی ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، تب اللہ کی جانب سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اور فرشتے ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے. مسلم. پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخواں ہے، بس اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، ہر طرف روشنی کر دینے والا نور ہے. یہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر مسئلے کا علاج ہے. جو اسے چمٹ رہے یہ اس کا سہارا اور نجات ہے. نہ وہ کبھی بھٹکے گا کہ اسے شرمسار ہونا پڑے، اور نہ وہ کسی ٹیڑھے پن کا شکار ہوگا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے. بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. اس کو خوب پڑھو، اللہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر تمہیں اجر دے گا. دیکھو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. پھر اس کے ساتھ ہے مطالعہ سیرت. قرآن کو، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں مطالعہ سیرت یعنی کہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. اور قرآن سمجھ ہمیں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانیں. تو ہم نے اپنے رمضان کی کچھ جو ہے گھڑیاں اس کے لیے بھی مخصوص کر لینی ہے تاکہ ہم مختلف جو کتب ہے سیرت کی ان کا مطالعہ کر سکیں. اب ہم آ جاتے ہیں دعا پر. دعا عین عبادت ہے. دعا میں کثرت رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے. ٹھیک ہے، پہلا اشرہ رحمت ہے. اپنے رب کی رحمتوں میں اپنا ہم نے حصہ محفوظ کرنا ہے.
جیسے پہلے عشرے کی دعا ہے ربِّغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب میری بخشش فرما اور مجھ پر رحم کر، آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ پھر دوسرا عشرہ ہے مغفرت، ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ اپنے رب سے ہر گناہ پر استغفار کرتی ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ پھر تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے، ہم نے آگ سے خود کو پناہ میں لینا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ رمضان میں جو ہم روزہ افطار کرتے وقت جو لمحات ہوتے ہیں روزہ افطار کرنے سے پہلے کے، اس میں بھی ہمیں دعا کا خصوصی اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اس میں جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کے وقت ایک دعا کا حق دیا جاتا ہے جو ہرگز رد نہیں ہوتی۔ تو ان پیاری پیاری جو گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اپنی سحری اور افطاری اس میں بھرپور اللہ سے دعائیں کرنی، اور افطار میں آپ نے جلدی سارے کام نپٹا لینے ہیں تاکہ دعا کے لیے خاص وقت نکل سکے اور اس خاص وقت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم آتے ہیں روزہ افطار کروانے پر۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے اسے اس کے روزے جتنا ہی اجر ملتا ہے، جبکہ روزہ دار کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں گے تو ہم بھی اتنے ہی اجر کے مستحق ہو جائیں گے جتنا کہ وہ روزہ دار خود ہے۔ اسی لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار بھی کروائیں۔ اور روزہ افطار کروانے میں یہ ضروری نہیں کہ ہم پیٹ بھر کے ہی کھانا کھلائیں، بلکہ تھوڑی سی لسی، چند کھجوریں، چند پانی کے گھونٹ یہ بھی اگر ہوں ہمارے پاس، ان سے بھی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا اجر ملے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں قیام اللیل۔ قیام اللیل میں سب سے پہلے تو رات کو جو تراویحیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی ہم اللہ کے ساتھ خاص اپنا تعلق بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ صبح سحری میں تھوڑا سا وقت ہم نے کام ہے اس میں سے نکال کے ہم نے اللہ کے حضور خود کی حاضری لگوانی ہے۔ کچھ نوافل پڑھیں، کچھ اذکار کریں، کچھ تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ گھڑیاں بہت ہی قیمتی ہیں، ان میں بھی ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور سحری میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، بس اسے ہرگز ترک نہ کرو، چاہے تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی پیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ احمد۔ تو یہ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم نے تھوڑا بہت ضرور کھانا ہے تاکہ ہم اس برکت میں خود کا حصہ بنا سکیں۔ لیلۃ القدر۔ اب ہم نے لیلۃ القدر کو دیکھنا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں ان کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ لیلۃ القدر ایک مقرر رات نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاش کے بعد ہم نے جو دعا پڑھنی ہے وہ بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ تو یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے بخشنے والے مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا لازماً پڑھیں اور لیلۃ القدر کی تلاش بھی لازماً کریں۔ اس رات کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کی بلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ تو ہم نے بالکل بھی محروم ہونے والوں میں نہیں بننا، بلکہ ہم نے اس کی فضیلت کو، اس کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہے رب کریم کی رضا جوئی اور تقرب کے حصول کے لیے مسجد میں رکنا۔ اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت متعین نہیں ہے، جس وقت اور جتنی مدت کے لیے کوئی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں یعنی ہر سال اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے۔ اعتکاف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑا، تو جتنا ہو سکے اعتکاف کی سنت کو بھی ضرور اپنائے، کیونکہ یہ اگر ہم آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے، یعنی سنت کے مطابق ہو جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ سنت کا اجر بھی لازماً ملے گا۔ پھر ہے نیکی کمانے کا مہینہ، تو نیکی کمانے میں ہم نے اپنی اخلاقی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ لینا ہے، تاکہ ہم جو چھوٹی چھوٹی رحمتیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ سب بھی سمیٹ سکیں، تو اس پر بھی ہم نے بھرپور توجہ دینی ہے۔ خرچ میں اعتدال، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، تو اپنے جو خرچ ہیں اس میں بھی ہم نے درمیانہ راستہ یعنی میانہ روی اپنانی ہے، تاکہ ہم شیطان کے بھائیوں میں نہ ہو جائیں، اور پھر اس کے علاوہ تاکہ ہم جو پیسے ہم سے بچیں وہ ہم اللہ کی راہ میں اس پیارے ماہ مبارک میں صدقہ کر سکیں۔ پھر ہے انفاق فی سبیل اللہ، ویسے تو یہ ہر حال میں بڑی پسندیدہ عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے دوران فیاضی میں بارش لانے والی ہوا کی مانند ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے دین کی اقامت و اشاعت کے لیے، اقرباء کے لیے، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے جتنا مال جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نکال سکیں ضرور نکالیں، اور پھر جو زکوٰۃ ہے جو مستحق ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازماً کریں۔ پھر لہو الحدیث سے اجتناب، ہم نے ہر ایسا کام ہر برا کام، ہر ایسا کام جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور رمضان کی پیاری پیاری گھڑی میں جیسا کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں تو بالکل ایسا نہیں کرنا کہ ہم جو باحیا کام وہ کرنے ہیں اور ہم نے ہر جو ہے فحش کام اس سے گریز کرنا ہے۔ ایسا لٹریچر کا مطالعہ بھی نہیں کرنا، ایسے ڈائجسٹ ناولز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے بھی گریز کرنا ہے، میڈیا ہمارے مقصد سے ہٹی ہوئی ان سے بھی گریز کرنا ہے، تاکہ ہم رمضان کی پیاری پیاری گھڑیوں میں اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکیں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں صدقہ فطر کی طرف، جو ایک بہت ہی جو پیارا صدقہ ہے۔ صدقہ فطر دل کی رغبت اور پورے اہتمام کے ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا تاکہ روزہ دار فضول اور نازیبہ قسم کی باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کو کھانا میسر آ جائے۔ جس نے اسے یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو ایک قبول ہونے والا صدقہ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ یہاں پہ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ اگر ہم بعد میں کریں گے تو پھر تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا، تو ہم نے جو صدقہ فطر کی جو اجر ہے اس سے ہی پانا ہے، اور ہم نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کرنا ہے۔ اس پر آپ اور میں انشاءاللہ ضرور عمل پیرا ہوں گے اور ہم ضرور ان باتوں پر توجہ کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔